عشق کی بدولت مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کی ان مقدس ساعتوں میں یہ میرے لیے سعادت مندی کی بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے تعلق سے جو محافل یہ آن لائن منعقد ہو رہی ہے، اس سلسلے میں اس احقر کو بھی دعوت سخن دی گئی، اور جو عنوان کے تحت مجھے گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے وہ عنوان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل سے متعلق ہے۔ ناظرین محترم، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جو فضائل ہے یا جو حضور کے خصائص ہے، اس کے جو ڈائمنشنز ہے وہ اتنے ڈیفرنٹ ہے کہ اگر ہم کسی ایک ڈائمنشن کو لے تو بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، چہ جائے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے مختلف جہات کو اس مختصر سے ٹاک میں یا ہماری اس ریکارڈنگ کے سیشن میں ہم اس کو اپنے گفتگو کا حصہ بنائیں۔ یہ کسی بشر کے اختیار میں نہیں ہے، اور شعراء جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر المختصر اگر بیان کیا جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خدائے بزرگ و برتر کے بعد سب سے بڑی ذات ہے، اس کا حق کوئی بشر ادا نہیں کر سکتا۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے سے منسوب ایک بات ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد و ثنا کے لیے اس کے رسول سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا کافی ہے، ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہم جو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، ہم جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بیان کرتے ہیں، یہ اس لیے نہیں کہ معاذ اللہ حضور کی ذات اس کی محتاج ہے، بلکہ یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ امتی اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کے ذریعے سے اپنے آپ کو اونچا کرے، اپنے آپ کے مرتبوں کو بلند کرنے کی کوشش کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر ہے۔ عزیزان گرامی، مجھے آج معلوم نہیں کہ میں کس گوشے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل کے لوں اور کس گوشے کو میں چھوڑ دوں وقت کی تنگی کے لیے، اور اس اعتراف کے ساتھ کہ حضور کا کوئی بھی گوشہ جب بیان کیا جاتا ہے تو بیان کرنے والے کے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ایک پہلو کا احاطہ بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن سردس میں آپ سے عرض کروں کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا وجود، حضور کا نسب، حضور کی ولادت، حضور کی بعثت، اور حضور کا رہنا سہنا، کھانا پینا، ازدواجی زندگی، گھریلو زندگی، معاشرتی زندگی، جتنے پہلو ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے خصوصیات سے پر ہے اور بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے پاک نسلوں سے یہاں پر منتقل کیا ہے، میرے نسل میں کوئی ایسا واسطہ نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی شائبہ ہو سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق آپ نے سنا ہے کہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور جب پیدا ہوئے تو حضور میں نے دیکھا کہ میرے پیٹ سے، میرے بطن مبارک سے ایک نور نکلا ہے۔ اور حضرت بانی جامع علیہ الرحمۃ والرضوان مقاصد الاسلام کے 11ویں حصے میں ان تمام خصائص کو بہت مفصل انداز میں ذکر کیا ہے۔ حضرت امام قسطلانی کی کتاب مواہب اللدنیہ کے حوالے سے حضرت بانی جامعہ لکھتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو حضور سجدہ ریز تھے اور اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کر رہے تھے اور گویا اعلان کر رہے تھے کہ اب آخری نبی کی ولادت ہو چکی ہے،
اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کے ڈنکے ساری دنیا میں بجنے والے ہیں. کفر اور طاغوتی طاقتوں کی جتنی دنیا میں ان کا غلبہ تھا وہ غلبہ ٹوٹنے والا ہے. عزیزان گرامی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے بارے میں خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضلت علی الانبیاء بست، کہ مجھے تمام انبیاء پر اللہ نے 6 چیزوں کی وجہ سے فضیلت دی ہے. حضور نے ان 6 چیزوں میں فرمایا کہ مجھے فضیلت دی ہے اللہ نے تو اس طور پر دی ہے کہ دشمنوں کے دلوں میں ہمارا رعب ڈال دیا گیا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے اور آپ کا صدقہ ہے کہ آپ کی امت کے لیے تمام زمین کو نماز پڑھنے کے لیے حلال قرار دیا گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سے پہلے کی امتوں میں کسی نبی کے لیے جنگوں میں حاصل ہونے والا مال حلال نہیں تھا، لیکن یہ صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ کے صدقے میں وہ جنگ کا جو لیفٹ اوور سامان ہوتا ہے، جو چھوٹا ہوا سامان ہوتا ہے، اس کو امت مسلمہ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے حلال کیا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ فضیلتیں جن کی وجہ سے مجھے اور نبیوں پر برتری حاصل ہے، اس میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ نے انبیاء کو مجھ پر ختم کیا ہے، میں خاتم النبیین ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی فضیلتوں میں سے ناظرین محترم یہ بھی ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام اللہ سبحانہ و تعالی نے حضور کو ظاہری طور پر اتنا باکمال بنایا تھا کہ دیکھنے والے حضور کے چہرے کو دیکھ کر یہ کہتے کہ اللہ کی قسم ایسا چہرہ، ایسا جمال والا چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا. روایتوں میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ شریف سے آپ نکلے، اور اگر ہم آج کی زبان میں کہیں تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام چہل قدمی کے لیے نکلے تھے. تو وہ چلتے چلتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کے باہر آؤٹسکرٹس میں نکل گئے. وہاں پر حضور نے دیکھا کہ ایک قافلہ ہے جو خیمہ زن ہے، اور اس قافلے کے پاس گھوڑے ہے اور بہت سارے اونٹ ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ اونٹ پسند آ گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبیلے والوں سے ان اونٹوں کے بارے میں استفسار کیا اور معاملہ طے کیا. اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس وقت دینے کے لیے کچھ نہیں تھا. حضور نے کہا کہ تم مجھے تمہارے اونٹ دے دو، اور تم جب مدینے میں آ جاؤ اپنے قافلے کے ساتھ تو تم میرے سے اس کی قیمت تم حاصل کر لینا. لوگوں نے قبول کر لیا، اور جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اونٹ لے کر چلے گئے، نہ وہ حضور کو جانتے تھے نہ حضور اس سے پہلے ان کو ملاقات کیے تھے. تو جب حضور چلے گئے تو وہ قافلے والوں کو تعجب ہوا. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ آدمی ایک آئے تھے، ہم ان کو پہلے سے نہیں جانتے تھے، لیکن نہیں معلوم کہ ان کے چہرے میں کیا کشش تھی. جو وہ کہتے گئے ہم مانتے گئے، اور ہم نے کوئی کاؤنٹر ان کا نہیں کیا. اور وہ سوچنے لگے کہ شاید ہمیں دھوکا ہوا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ مدینہ شریف میں داخل ہونے کے بعد یہ شخص ملے یا نہ ملے، اور اگر ملے تو جو سودا ہمارے درمیان ہوا ہے اس پر قائم رہے یا نہ رہے، ہم نے تو کوئی گواہ بھی نہیں بنایا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انہی طرح کے خیالات میں وہ گم تھے کہ اچانک ان کے قبیلے کے سردار کی بیٹی نے خیمے کے اندر سے آواز لگائی کہ میرے قبیلے والوں تم پریشان مت ہو، وہ شخص کی گارنٹی اور ذمہ داری میں لیتی ہوں. اگر وہ شخص اگر تمہارے اندیشے کے مطابق اگر وہ قیمت ادا نہیں کرتے ہیں تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے مال میں سے تمہارے جانوروں کی قیمت ادا کروں گی. قبیلے والوں کو تعجب ہوا. انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ اس شخصیت کو پہلے سے جانتی ہیں؟ کیا آپ کا ان کا کوئی نسبی تعلق ہے، رشتہ داری ہے، یا کوئی پہلے سے پہچان ہے؟ اس خاتون نے کہا کہ نہیں، جیسا تمہارا تعلق ہے ویسے ہی میرا تعلق ہے، میں نے بھی پہلی بار دیکھا ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ان کے جانے کے بعد تم کو اندیشے ہو رہے ہیں، لیکن میں نے ان کی صورت میں وہ کوالٹی دیکھی ہے کہ ان کے جانے کے بعد بھی مجھے یقین ہے کہ ایسا خوبصورت چہرہ، ایسا نورانی چہرہ کسی دھوکے والے انسان کا نہیں ہو سکتا
کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا، کسی ایسے انسان کے چہرے پر ایسی رونق نہیں آ سکتی جس کا کیریکٹر خراب ہو. تو میں گارنٹی دیتی ہوں کہ یہ شخص تمہیں دھوکہ نہیں دے گا، اور اگر دھوکہ دے گا تو میں اس کی ذمہ دار. عزیزان گرامی، سبحان اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی یہ رونق کو وہ لوگ بھی محسوس کرتے تھے جو ظاہری طور پر ایمان نہیں لائے تھے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے اور وہ پہلی بار دیکھے تھے. لیکن اللہ نے اپنے حبیب کے چہرے میں ایسی چاشنی رکھی تھی، ایسی جاذبیت رکھی تھی کہ دیکھنے والا دیکھتا تو بس حضور کو دیکھتا رہ جاتا. عزیزان گرامی، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے جہاں پر خوبصورتی دی تھی، آپ کے خصائص میں اور آپ کی فضیلتوں میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق صحابہ کہتے ہیں کہ ہم میں اگر سب سے با کمال شخصیت تھی تو وہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تھی. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم میں سب سے زیادہ بہادر اگر کوئی تھے، اور ہم کو جب کبھی ڈر ہوتا، کوئی ایسی کیفیت آتی کہ کسی کے سہارے کی ہم کو ضرورت پڑتی، تو ہم تمام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں چلے جاتے. ایک مرتبہ روایت میں آتا ہے کہ مدینہ شریف میں ایک عجیب آواز آئی، لوگ پریشان ہو کر اپنے گھروں سے نکلے کہ کہیں دشمن نے حملہ تو نہیں کر دیا، کوئی آندھی یا طوفان تو نہیں آیا گیا، زلزلے کی کوئی کیفیت تو نہیں آ گئی. تو صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم گھر سے نکلے تو ہم نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پہلے اس آواز کی طرف جا چکے ہیں اور معائنہ کر کر واپس آ چکے ہیں، اور مدینے والوں کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ جاؤ اپنے گھروں میں آرام سے سو جاؤ، میں دیکھ کر آیا ہوں وہ آواز کوئی خطرے والی نہیں، وہ سمندر کی آواز تھی، اطمینان سے جا کر سو جاؤ. عزیزان گرامی، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شجاعت کے متعلق میں کیا عرض کروں. حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے رکانہ پہلوان آیا، عرب کا سب سے مشہور پہلوان، جس کے بارے میں ہے کہ وہ اگر چمڑے پر ٹھہر جائے تو 100 لوگ مل کر اس چمڑے کو کھینچے تو اس کے پیر کے نیچے سے وہ چمڑا نہ کھسکے، اس کے اطراف کا چمڑا ٹوٹ جائے، لیکن وہ چمڑا جو اس کے پیر کے نیچے ہو وہ نہیں سرکتا تھا. اس کی اتنی طاقت و قوت تھی. ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچا رہے ہیں اور اس سے آمنا سامنا ہو گیا. تو وہ رکانہ حضور کے سامنے عرض گزار ہوا، ابھی کافر تھے. انہوں نے کہا کہ میں آپ کی نبوت کو اسی وقت مان سکتا ہوں جبکہ آپ مجھے دنگل میں، اکھاڑے میں پچھاڑ دیں. عزیزان گرامی، آپ تصور کیجئے کہ اپنے دور کا ایک نامور پہلوان ہے اور سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. رکانہ کو یقین ہے تو اپنے باڈی کی طاقت پر، اپنے جسم کی ظاہری قوت پر، اور سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے ساتھ کائنات کا خالق ہے، جن کے ساتھ روح الامین ہے، جن کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت، مشیت ہے. اللہ نے حضور کو اختیار دیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چیلنج کو قبول کیا، اکھاڑے میں اترے. رکانہ کو یقین تھا کہ پلک جھپکتے ہی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے داؤ کے آگے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو ہرا دوں گا معاذ اللہ. لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ چشم زدن میں ایک سیکنڈ میں رکانہ کی پیٹھ تھی اور وہ جسم کو لگ رہی تھی. وہ پریشان تھا کہ اچانک سے یہ کیا ہو گیا. وہ اٹھا، اس نے کہا کہ نہیں، میں نہیں مانتا، ایک بار پھر ایک مرتبہ مقابلہ کیا جائے. حضور پھر راضی ہو گئے. دوسری مرتبہ بھی ایک سیکنڈ نہیں لگا، حضور نے اٹھا کر اس رکانہ پہلوان کو زمین پر پٹک دیا. پھر تیسری مرتبہ اس نے چیلنج کیا. وہ اپنی ہار کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن اس کو اندازہ نہیں تھا دوسری مرتبہ بھی کہ یہ طاقت جسمانی طاقت نہیں ہے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی طاقت ہے جس کے آگے دنیا کی کوئی طاقت کی کوئی حیثیت نہیں. وہ تیسری مرتبہ بھی اٹھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو ایک سیکنڈ کے اندر زمین پر پٹک دیا، اور وہ بالآخر یہ ماننے پر، اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معمولی انسان نہیں، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہے، اور اللہ کی طاقت سے یہ کسی بھی انسانی طاقت کو زیر کرنے کی حیثیت رکھتے ہیں. ان کے پاس یہ طاقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے. عزیزان گرامی، یہ خصائص اور حضور کے یہ فضیلت دیکھ کر وہ رکانہ مشرف و اسلام ہو گئے. سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جسمانی خصائص اور فضیلت یہ تو تھی، لیکن اس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
حضور کی روح کو، حضور کے باطن کو ایسا صاف پیدا فرمایا تھا کہ جس میں کوئی گرد و غبار کی جگہ نہیں تھی۔ اللہ نے جس طرح حضور کی خلقت کو باکمال بنایا تھا، عزیزان گرامی اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کو بھی، باطن کو بھی، روح کو بھی باکمال بنایا تھا۔ آپ قرآن میں دیکھیں کہ جتنے انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، اللہ نے ہر نبی کے کسی ایک وصف کو، کسی ایک کیریکٹرسٹک کو ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو اے حبیب یاد کیجئے اور ان کی اس کوالٹی کو یاد کیجئے، اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، کہ وہ اپنے کام میں بہت اخلاص والے تھے۔ گویا ان کے تمام اوصاف میں اخلاص کی صفت تھی جو ان کے تمام صفتوں پر بھاری تھی، اللہ نے اس کو ذکر کیا۔ حضرت اسماعیل کا ذکر آیا تو اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کو یاد کیجئے، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، وہ وعدے کے سچے تھے، اپنے بات کے پکے تھے، جو وعدہ کرتے اس کو ادا کرنے والے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا تو اللہ نے فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، ابراہیم علیہ السلام کی صفات یہ تھی کہ وہ بہت بردبار تھے، وہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے تھے اور اللہ کی طرف کثرت سے رجوع کرنے والے، توبہ کرنے والے تھے۔ تو گویا یہ صفات ایسی تھی ابراہیم علیہ السلام کی جو ان کی دیگر صفات پر بھاری تھی، اسی لیے اللہ نے ان تین صفات کا ذکر کیا۔ ایوب علیہ السلام کی صفت کا اگر ان کا تذکرہ آیا تو اللہ نے فرمایا کہ انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب۔ ایوب علیہ السلام کے بارے میں جب ہمارے ذہنوں میں آتا ہے ان کا نام تو ان کی صفت، صبر والی جو صفت ہے وہ ہمارے ذہنوں پر آ جاتی ہے۔ گویا ان کے پاس دوسری صفتیں جو تھی اس میں جو نمایاں وصف تھا وہ صبر کا وصف تھا، اسی لیے اللہ نے اس کو بیان کیا۔ لیکن قربان جائیے ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی کمال پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک وصف کو ذکر نہیں کیا، بلکہ اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انک لعلی خلق عظیم، اے حبیب آپ اچھے اخلاق جو ہوتے ہیں اس کی بلندیوں پر فائز ہیں۔ اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں ناظرین کرام؟ کسی ایک صفت کے ہونے کو اچھے اخلاق نہیں کہا جاتا، بلکہ اچھے اخلاق جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں، گویا اللہ اس میں یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ دیگر انبیاء کے پاس جو نمایاں اوصاف الگ الگ پائے جاتے تھے، میرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ ان کے پاس حضرت ابراہیم کی بردباری بھی ہے، ان کی عبادت و ریاضت شاقہ بھی ہے، اللہ کی طرف بار بار پلٹنے کا وصف ان کے اندر بدرج اتم موجود ہے، اسماعیل علیہ السلام کا وعدے کو پورا کرنے کا وصف ان کے اندر اتم موجود ہے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اخلاص ان کے اندر موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شجاعت ان کے اندر موجود ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر ان کے اندر موجود ہے۔ الغرض جتنے انبیاء آئے ہیں اور جو ان کی نمایاں اوصاف رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام اوصاف کا جامع اور کامل بنایا ہے، اور اسی لیے شاعر نے کہا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ اے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم، جو اوصاف تمام انبیاء میں متفرق طور پر تھے، اللہ نے آپ کو ان تمام اوصاف کا جامع بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو میں کیا ذکر کروں؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑا وصف بیان کیا ہے وہ آپ کی شفاعت عظمیٰ ہے۔ حضور نے بیان کیا کہ تمام انبیاء نے، اللہ نے اپنے تمام انبیاء کو ایک دعا دی تھی، اور ان تمام انبیاء نے اپنی اپنی دعا کو دنیا میں استعمال کر لیا، سوائے میرے کہ میں نے اس دعا کو پوشیدہ رکھ لیا ہے، اور کل قیامت کے دن جب ساری دنیا سسکتی رہے گی، تڑپتی رہے گی، اور نبی کے پاس جا کر ان سے گزارش کرے گی کہ آپ اللہ کے حق میں ہماری سفارش کریے، اور ہر نبی ان کو یہ کہیں گے کہ آج ہم نہیں کریں گے، نفسی نفسی، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، اور وہ ساری دنیا جس میں مسلمان بھی ہوں گے، غیر مسلم بھی ہوں گے، وہ لوگ بھی ہوں گے جو حضور پر ایمان لائے ہوں گے، وہ لوگ بھی ہوں گے جو حضور پر ایمان نہیں لائے ہوں گے، لیکن حشر کی جو وحشت ناکیاں ہوگی اور حشر کی جو سختیاں ہوں گی، اس کا جو پہلا
جو کام ہوگا، پہلا جو سلسلہ شروع ہوگا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہوگا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ ریز ہوں گے اور اللہ کے حضور دعا کریں گے کہ مالک، اور ایسی حمد بیان کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ندا آئے گی کہ حبیب سر اٹھائیے، ارفع رأسک اشفع تشفع سل تعطى، کہ آپ مانگیے جو مانگنا ہے، جس کی سفارش کرنا چاہتے ہیں آپ کیجیے، آپ کی سفارش کو رد نہیں کیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، آخر میں ہم اب تمام اوصاف کا احاطہ تو نہیں کر سکتے، لیکن میں آپ کو آخر بات عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت عمر کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ جب حضور کا وصال ہوا تو ایک آواز ایسی بھی گونج رہی تھی کہ جس میں حضرت عمر تلوار کو برہنہ کیے ہوئے یہ اعلان کر رہے تھے کہ اگر کوئی کسی نے یہ کہا کہ حضور وصال کر چکے ہیں تو عمر کی یہ تلوار ہوگی اور اس کی گردن ہوگی۔ یہ روایت تو ہم نے بارہا سنی ہے، لیکن میں آج آپ کو حضرت عمر سے منسوب ایک روایت کو ذکر کروں گا جس کو حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ جب حضور کا وصال ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک، حضور کا جسم مبارک آپ کے حجرہ مقدسہ میں رکھا ہوا ہے، تو یہی حضرت عمر حاضر ہوتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، حضور کو مخاطب کرتے ہیں، اور جو اوصاف انہوں نے بیان کیے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بہترین اوصاف کوئی ہو سکتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے۔ حضرت عمر نے کہا کہ بی ابی انت و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ انہوں نے پہلا وصف بیان کیا، انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک کھجور کے تنے پر ہاتھ لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا، اور جب آپ کے لیے ایک الگ ممبر بنایا گیا تو اس کھجور کے تنے کو آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوئی اور وہ سر عام اس قدر رویا کہ اس کے رونے کی آواز کو پوری محفل میں جمع لوگوں نے سنا، اور آپ بنفس نفیس ممبر سے اترے اور آپ اپنے ہاتھ کو اس ٹہنی پر رکھا، یہاں تک کہ وہ چھوٹے بچے کے طرح سسکتے ہوئے آہوں کے ساتھ وہ خاموش ہو گیا۔ حضرت عمر نے کہا بی ابی انت و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی امت اس کھجور کے ٹہنی سے زیادہ مستحق ہے کہ آپ ہمیں دلاسا اور تسلی دیجئے، ہم آپ کی مفارقت کو برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر نے کہا کہ بی ابی انت و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا۔ اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ حضرت عمر نے تیسری بات کہی کہ بی ابی انت و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اگر حضرت عیسیٰ کو یہ معجزہ ملا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو آپ کی خاصیت یہ ہے کہ آپ کو ایک بکری کے گوشت نے جو پکا ہوا تھا، جب آپ اس کو تناول کرنے کا ارادہ فرما رہے تھے تو اس گوشت کو اللہ نے گویائی عطا کی، اور وہ گوشت کہنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھے مت کھائیے کیونکہ میرے اندر زہر ملا ہوا ہے، میں زہر آلود ہوں۔ تو یہ معجزہ اس معجزے سے بڑا ہے کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی مردے کو زندہ کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ ابی ابی انت و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارا سب کچھ آپ پر قربان۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے مارنے سے اگر پتھر میں سے 12 چشمے نکلے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی انگشت مبارک سے ایسے چشمے جاری فرمائے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ رہنے والی صحابہ کی ساری جماعت آپ کے انگشت مبارک سے نکلنے والے پانی سے سیراب ہوئی۔ یہ اس سے بڑا معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے جو معجزہ رونما ہوا اس سے بڑا معجزہ یہ ہے جو آپ کے انگلیوں سے پانی نکلنے کا معجزہ تھا۔ عزیزان گرامی، حضرت عمر نے مزید فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، بی ابی انت و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب آپ کے اجتہاد کا ذکر کیا تو اللہ نے سب سے پہلے کہا کہ یا اے حبیب ہم نے آپ سے درگزر فرما دیا، عفا اللہ عنک لما اذنت لهم۔ اللہ اللہ، حضرت عمر نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے جملے ارشاد فرمائے۔ انہوں نے پھر کہا بی ابی انت و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ حضرت نوح کو اتنی بڑی مدت ملی اور وہ 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے،
لیکن بہت کم لوگ ان کی دعوت کو قبول کیے. لیکن یہ آپ کی فضیلت، یہ آپ کا خاصہ، یہ آپ کا معجزہ اور یہ آپ کی چاشنی ہے، یہ آپ کی جاذبیت جو آپ کی اندر رکھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کہ بہت مختصر عرصے میں ایک بڑی جماعت آپ کے تابع ہو گئی اور اللہ کی حکم کی فرما بردار بن گئی. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھی ابھی انت و امی یا رسول اللہ، آخری بات انہوں نے کہی کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر آپ حضرت نوح کے جیسا ہم پر بد دعا کرتے تو اللہ کے عذاب سے کوئی طاقت ہمیں نہیں بچا سکتی تھی. لیکن یہ آپ کا کرم تھا کہ جب آپ کو ستایا گیا، آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے، طائف میں آپ کا خون بہایا گیا، تو آپ کے پاس جب فرشتے آئے عذاب کے تو آپ نے اللہ سے کہا کہ اللہم اغفر قومی، اے اللہ میری قوم کی مغفرت فرمائیے، ان کو بخش دیجئے، فإنہم لا يعلمون، کیونکہ ان کو نہیں معلوم میری قدر و منزلت اللہ کے پاس کیا ہے. اور اس کے بعد اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی فضیلت تو یہ تھی کہ آپ ہمارے درمیان نہ بیٹھتے تو کوئی شکوہ نہیں تھا. آپ کی فضیلت یہ تھی کہ اگر آپ اپنے ہم پلہ لوگوں میں بیٹھنے کو آپ مقرر فرماتے، آپ اختیار فرماتے، تو کسی کو آپ کو کچھ کہنے کا حق نہیں تھا. اگر آپ ہمارے ساتھ کھانا تناول نہیں فرماتے تو کسی کو آپ سے شکوہ کرنے کا حق نہیں تھا. آپ کی قدر و منزلت اتنی بڑی ہے کہ اگر آپ ہمارے درمیان شادی نہ بھی کرتے کیونکہ ہم آپ کے لائق نہیں ہیں تو کوئی آپ سے شکوہ کرنے کا مستحق نہیں تھا. لیکن یہ آپ کا تواضع تھا کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھے، ہمیں اپنے دسترخوان میں شامل کیا، ہماری بچیوں سے آپ نے شادی کی، ہمارے خاندانوں میں نکاح کیا، آپ دراز گوش پر سوار ہوئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ آپ تواضع کے ساتھ ہمارے درمیان رہے، ورنہ آپ کا قدر و منزلت اور آپ کا مقام اتنا اونچا ہے کہ ہم آپ کے بالکل بھی قابل نہیں. عزیزان گرامی، یہ اقوال ہیں اور یہ تاثرات ہے اس شخصیت کے جس کو حضور نے کہا کہ میرے زمین پر 2 وزیر ہے، تو ایک ابو بکر ہے، دوسرا عمر ہے. یہ عمر کی زبانی ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد فضائل کو، حضور کے خصائل کو ذکر کیا. تو بہرحال ناظرین محترم، اس مختصر سے وقفے میں، اس مختصر سے پروگرام میں جتنی استطاعت ہو سکی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضیلت کو ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی، اس اعتراف کے ساتھ کہ بہت سارے گوشے ایسے ہیں جو ابھی بھی کہنے باقی ہیں، سننے باقی ہیں، بیان کرنے باقی ہے. لیکن چونکہ کہا گیا کہ حضور کی ذات ایسی ہے کہ اس کا احاطہ سوائے خدا کے اور کوئی نہیں کر سکتا، تو لہٰذا یہ ہمارے احاطے سے باہر ہے، ہمارے امکان سے باہر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور محشر میں حضور کی شفاعت عظمیٰ سے ہم سب کو بہرہ مند فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.